اللہ تعالیٰ کو تو ویسے یہ کہ گواہیوں کی اس طرح ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ اس لیے بھی بنایا ہے کہ ایک دیکھیں ایک بہترین عمل کسی نے کر کے دکھا دیا، اور بڑے مشکل حالات میں، اس دور میں اتنے مشکلات والا وہ دور تھا، اور اتنے مشکل لوگ تھے وہ جو بدو تھے، ان کے اندر دین اسلام کی تعلیم کو پھیلانا کتنا انتہائی جان جوکوں کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنی دفعہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ نے یعنی ایسی مشکلوں میں کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، پھر کبھی آپ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر لا کے غلاظت ڈال دیتے تھے، یعنی ایسی مشکلات آپ نے فیس کی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم فرض کریں کہ اب ہم ان کی امت ہے تو ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو دیکھیں یہ مسئلہ، تو پھر جب ایک بندے نے بدترین حالات کے اندر بہترین کام کر کے دکھایا تو پھر ہمارے اوپر حجت ہو جاتی ہے نا کہ دیکھیں وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، اتنا مشکل انہوں نے فیس کی۔ اگر ہم فرض کریں کہ کوئی بھی حق کے راستے پہ چلتے ہوئے رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن جب وہ ان رکاوٹوں کے لیے ہم دلیل بنا لیں گے کہ یہ رکاوٹ تھی اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ رکاوٹ جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ رکاوٹ تو آتی اس لیے کہ آپ اس کو عبور کریں، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، آپ نے اپنی منزل اپنی تعین کی ہوئی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہترین نمونہ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں اس قدر نازک کام تھا جو کہ کام کرنا بھی تھا، ان لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چلنا تھا اور ان کی مزاحمت کو بھی فیس کرنا تھا، تو اس لیے وہ ہمارے اوپر جب گواہ بنیں گے تو ہمارے اوپر حجت ایک طرح سے تمام ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری یہ آیت خاص طور پہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہیں۔ روز محشر جب حساب کتاب ہوگا اس وقت ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا عمل کی کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا، صرف حساب ہو رہا ہوگا، اور جو حساب ہے وہ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہماری ہوں گی وہی پیش کی جائیں گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھا جائے گا، ان سے پوچھیں تم یہ عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ دین میں ہمارے احکامات ہیں، ہمارے اوپر فرض ہیں، تو وہ نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں اس وقت دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس وقت تو حساب ہو رہا ہوگا، رزلٹ ڈے ہے، رزلٹ ڈے پہ تو نہیں کہا جائے گا پڑھ لو کتاب کھولو، رزلٹ ڈے پہ تو سب کتابیں بند، کورس مکمل، اب صرف حساب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو کام کرنے کا ٹائم ہے اس پہ ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کرنا اور اپنے اعمال کو صحیح کرنا۔ ایک انسان کو اگر فرض کریں کہ کیونکہ انسان صرف جسم تو نہیں ہے، یہ بات ہم نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تبھی انسان جو ہے وہ ایک ورکنگ بولتا جاگتا اور عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ روح نکل جائے تو اس کو انسان نہیں کہیں گے، ہم اسے کہیں گے یہ میت ہے یا باڈی ہے، جس طرح اس کے غسل کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ باڈی کو ادھر لے جاؤ، تو وہ تو باڈی ہے نا، تو جب تک روح نہیں ہے اس کے اندر تب تک وہ عمل کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، روح ہوگی تو وہ عمل کر سکے گا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہم پریکٹس سارا کچھ کر رہے ہیں، اپنے عقائد صحیح کر رہے ہیں، تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے کہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات، اس لیے کہ اس کے پاس عقل اور شعور ہے، اچھے برے میں یہ تمیز کر سکتی ہے۔ اور جتنی بھی پریکٹسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروانے کے لیے یعنی فرض کیا ہمارے اوپر، روزہ فرض کیا ہے، نماز فرض کی ہے، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ تمام فرائض اسی لیے کہ ہمارے اندر طاقت ہے کام کرنے کی، وہ کام ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ ہم یہ کریں، لیکن وہ پریکٹس جو ہوتی ہے وہ اصل مقصود نہیں ہوتی، وہ کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ مثلا ہمیں کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، اب ہم سمجھتے ہیں شاید نماز ہی صرف ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اس سے جو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے اس کی طرف توجہ ہماری بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور باقی اعمال ہمارے اگر دیکھے جائیں تو وہ ہمارے بہت زیادہ اس میں کجی نظر آتی ہے، بہت زیادہ مسائل والا انسان نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ اس نے کیا، دیکھیں یہ تو بڑا نماز بھی پڑھتا تھا، وہ کہتا ہے ہاں میں نماز پڑھتا تھا لیکن یہ کام جو ہے نا یہ میرا نہیں دل مان رہا۔ تو نماز اگر ایک بندہ پڑھ رہا ہے، جو پریکٹسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروائی ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ خوبیاں پیدا ہوں کہ جو انسان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بنے۔ وہ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اندر اگر دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا نہیں ہوتا، یا اگر وہ خود غریب ہے تو وہ حلال اور حرام میں اس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے،
تو دیکھیں بہت سی چیزیں کرنے کے بعد ہمیں وہ مطلوب جو چیز ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو بڑا ہی نہیں سمجھ رہا, اپنی مرضیاں کر رہا ہے, تو وہ مرضی اس کی خدا بنی ہوئی نا, وہ اپنی مرضی کا تابع ہے. تو جو چیزیں ہمیں وہ کروا کے, وہ پریکٹسز کرا کے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے, جب تک وہ پیدا نہیں ہوں گی تو وہ پریکٹس ہم کرتے رہیں. جیسے آرمی کی بہت سی پریڈ کرائی جاتی ہے, تو جب جنگ کا موقع ہو تو کوئی بندہ سویا رہے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, وہ پریکٹس اسے کرائی بھی ہے, وہ تو فٹافٹ اٹھے گا اور بھاگے گا. اس کو پتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی, اب مجھے یہ پریکٹس ہوئی بھی ہے کہ میں نے اس طرح اٹھنا ہے, اس طرح تیار ہونا ہے, اس طرح سے جانا ہے, اس طرح یہ کام کرنے. لیکن ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ خوبیاں ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ ایک اچھا انسان ہی نہیں ہے. تو انسانیت کی بہت سی ایسی چیزیں جگانے کے لیے ہمیں بہت سی پریکٹسز کرائی گئی ہیں اور ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں کہ ہم نے ہر حال میں وہ کرنی ہے. مثلا نماز ہے, آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے, کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں, اگر آپ یعنی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, کسی حالت میں بھی آپ نے یہاں تک کہ انگلی کے اشارے سے پڑھ لیں. اور اگر آپ کی اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو آپ نیت کر کے پڑھ لیں کہ آپ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور آپ دل میں اس کو ادا کریں کہ آپ کے اندر بالکل ہمت نہیں ہے اور آپ نے, لیکن فرض ہے وہ کسی صورت آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. تو جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو جو پڑھ رہا ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے, ثواب تو اسے مل رہا ہے لیکن وہ اپنے فرض ادا کر رہا ہے. نہ کرنے سے اس کو گناہ ہوگا, کرنے سے اس کا فرض ادا ہوگا. تو لہٰذا بہت سے ایسے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرا کے وہ ایک ایسی امت وسط کو ہمیں تخلیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ امت وسطہ کہا ہے ہمیں, کہ وہ امت جس کو اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اقتدار دیا ہے, یعنی اس میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں جس سے وہ اپنے اس دور میں رہ رہی ہے تو وہ سر اٹھا کے جینے والی اور محکوم نہ ہو, کوئی اس کے اوپر حاکم نہ ہو, اگر اس کے اندر یہ تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں. پھر ہمیں مختلف آیتوں سے پتہ چلے گا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والا اور صاحب ایمان ہے وہ ایک شخص 200 پہ بھاری ہے. جنگوں سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے, کتنی آپ نے جنگیں دیکھی ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں کہ صرف کتنے تھے, 313 مسلمان تھے, اور جو ان کے اگینسٹ جو کفار تھے وہ 1000 تھے. تو 1000 کا مقابلہ کر کے 313 نے جنگ جیت لی, اور ان کے پاس بہت اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا, دوسرے پورے اسلحے سے لیس تھے. ان کے پاس گھوڑے تھے, کتنا کچھ تھا, تلواریں تھیں, ان کے پاس چند گھوڑے تھے اور چند وہ تلواریں, اور اس طرح سے کر کے مطلب بہت کم اسلحے کے ساتھ ان لوگوں نے جنگ کی, اور ایمان کا جذبہ اصل تھا. تو یہ ایمان جو ہے نا, اس کو بنانا, اس کو اپنے اندر پیدا کرنا, اور وہ شخصیت بننا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. صرف ہمیں ایک نمازی اور وہ بنا کے اور ڈرپوک بنانا مقصود نہیں ہے. جب ہمارے اندر دیکھیں قربانی جب کروائی جاتی ہے تو جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس کا پورا ایک فلسفہ ہے کہ کیوں ذبح کروایا جاتا ہے جانور. ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد بھی پیدا ہو. تو ایک مسلمان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, یہ ہمیں اگر قرآن سے ہم پڑھ کے ویسے مسلمان بن جائیں تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق ڈھالیں, اور جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ویسا ہم بن کے دکھائیں انشاءاللہ.